بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، بلا شبہ اس کتاب کا اتارنا تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جھوٹ، جادو، کہانات اور من گڑت قصے کہانیوں کی کتاب نہیں، بلکہ رب العالمین کی طرف سے صحیفہ ہدایت ہے۔ ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما آتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون۔ کیا یہ کہتے ہیں اس نے اسے گھڑ لیا ہے؟ نہیں نہیں، بلکہ یہ تیرے رب تعالیٰ کی طرف سے حق ہے تاکہ آپ انہیں ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ یہ بطور توبیخ ہے کہ کیا رب العالمین کی نازل کردہ اس کلام بلاغت نظام کی بابت یہ کہتے ہیں کہ اسے خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھڑ لیا ہے۔ یہ نزول قرآن کی علت ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ پہلے بھی وضاحت کر چکی ہے، کہ عربوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے نبی تھے۔ بعض لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی عربوں میں مبعوث نبی قرار دیا ہے، واللہ اعلم۔ اس اعتبار سے قوم سے مراد بھی خاص قریش ہوں گے جن کی طرف کوئی نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نہیں آیا۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تذکرون۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کو 6 دن میں پیدا کر دیا، پھر عرش پر قائم ہوا۔ تمہارے لیے اس کے سوا کوئی مددگار اور سفارشی نہیں، کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اس کے لیے دیکھیے سورہ اعراف 54 کا حاشیہ۔ یہاں اس مضمون کو دہرانے سے مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کمال قدرت اور عجائب صنعت کے ذکر سے شاید وہ قرآن کو سنیں اور اس پر غور کریں، یعنی وہاں کوئی ایسا دوست نہیں ہوگا جو تمہاری مدد کر سکے اور تم سے اللہ کے عذاب کو ٹال دے، نہ وہاں کوئی سفارشی ہی ایسا ہوگا جو تمہاری سفارش کر سکے۔ یعنی اے غیر اللہ کے پجاریوں اور دوسروں پر بھروسہ کرنے والوں، کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون۔ وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، پھر وہ کام ایک ایسے دن میں اس کی طرف چڑھ جاتا ہے جس کا اندازہ تمہاری گنتی کے 1000 سال کے برابر ہے۔ آسمان سے جہاں اللہ کا عرش اور لوح محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ زمین پر احکام نازل فرماتا ہے، یعنی تدبیر کرتا ہے، اور زمین پر ان کا نفاذ ہوتا ہے، جیسے موت اور زندگی، صحت اور مرض، عطا اور منع، غنا اور فقر، جنگ اور صلح، عزت اور ذلت وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر سے اپنی تقدیر کے مطابق یہ تدبیریں اور تصرفات کرتا ہے، یعنی پھر اس کی یہ تدبیر یا امر اس کی طرف واپس لوٹاتا ہے ایک ہی دن میں، جسے فرشتے لے کر جاتے ہیں، اور صعود چڑھانے کا یا آنے جانے کا فاصلہ اتنا ہے کہ غیر فرشتہ 1000 سال میں طے کرے، یا اس سے قیامت کا دن مراد ہے۔
کہ اس دن انسانوں کے سارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ اس یوم کے تعین و تفسیر میں مفسرین کے درمیان بہت اختلاف ہے۔ امام شوکانی نے 15-16 اقوال اس ضمن میں ذکر کیے ہیں، اس لیے حضرت ابن عباس نے اس کے بارے میں توقف کو پسند فرمایا اور اس کی حقیقت کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ صاحب الاسیر التفسیر کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ 3 مقامات پر آیا ہے اور تینوں جگہ الگ الگ دن مراد ہیں۔ سورہ حج آیات 47 میں یوم کا لفظ عبارت ہے اس زمانہ اور مدت سے جو اللہ کے ہاں ہے، اور سورہ معارج میں یہاں یوم کی مقدار 50,000 بتلائی گئی ہے۔ یوم حساب مراد ہے اور اس مقام زیر بحث میں یوم سے مراد دنیا کا آخری دن ہے جب دنیا کے تمام معاملات فنا ہو کر اللہ کی طرف لوٹ جائیں گے۔ ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، یہی ہے چھپے کھلے کا جاننے والا، زبردست، غالب، بہت ہی مہربان۔ الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین، جس نے نہایت خوب بنائی جو چیز بھی بنائی اور انسان کی بناوٹ مٹی سے شروع کی، یعنی جو چیز بھی اللہ نے بنائی ہے وہ چونکہ اس کی حکمت و مصلحت کا اقتضا ہے اس لیے اس میں اپنا ایک حسن اور انفرادیت ہے، یوں اس کی بنائی ہوئی ہر چیز حسین ہے۔ اور بعض نے آسانہ کے معنی اتقانہ و احکامہ کے کیے ہیں، یعنی ہر چیز مضبوط اور پختہ بنائی۔ بعض نے اسے الہام کے مفہوم میں لیا ہے، یعنی ہر مخلوق کو ان چیزوں کا الہام کر دیا جس کی وہ محتاج ہے، یعنی انسان اول آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا جن سے انسانوں کا آغاز ہوا، اور اس کی زوجہ حضرت حوا کو آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کر دیا جیسا کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس کی نسل ایک بے وقت پانی کے نچوڑ سے چلائی، یعنی منی کے قطرے سے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک انسانی جوڑا بنانے کے بعد اس کی نسل کے لیے ہم نے یہ طریقہ مقرر کر دیا کہ مرد اور عورت آپس میں نکاح کریں، ان کی جنسی ملاپ سے جو قطرہ آب عورت کے رحم میں جائے گا اس سے ہم ایک انسانی پیکر تراش کر باہر بھیجتے رہیں گے۔ ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، جسے ٹھیک ٹھاک کر کے اس میں اپنی روح پھونکی، اسی نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، اس پر بھی تم بہت ہی تھوڑا احسان مانتے ہو۔ یعنی اس بچے کی ماں کے پیٹ میں نشو نما کرتے، اس کے اعضاء بناتے سنوارتے ہیں اور پھر اس میں روح پھونکتے ہیں، یعنی یہ ساری چیزیں پیدا کی تاکہ وہ اپنی تخلیق کی تکمیل کر دے۔ پس تم ہر سننے والی بات کو سن سکو، دیکھنے والی چیز کو دیکھ سکو اور ہر عقل و فہم میں آنے والی بات کو سمجھ سکو۔ یعنی اتنے احسانات کے باوجود انسان اتنا ناشکرا ہے کہ وہ اللہ کا شکر بہت ہی کم ادا کرتا ہے، یا شکر کرنے والے آدمی بہت تھوڑے ہیں۔ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ کافرون، انہوں نے کہا کیا جب ہم زمین میں مل جائیں گے کیا پھر نئی پیدائش میں آ جائیں گے؟ بلکہ بات یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے پروردگار کی ملاقات کے منکر ہیں۔ جب کسی چیز پر کوئی دوسری چیز غالب آ جائے تو پہلے کے تمام اثرات مٹ جائیں،
تو اس کی دلالت گم ہو جانے سے تعبیر کرتے ہیں دلالنا فی الارض کے معنی ہوں گے جب مٹی میں مل کر ہمارا وجود زمین میں غائب ہو جائے گا۔ قل یتوفاکم الملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون۔ کہہ دیجئے کہ تمہیں موت کا فرشتہ فوت کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی اس کی ڈیوٹی ہی یہ ہے کہ جب تمہاری موت کا وقت آ جائے تو وہ آ کر روح قبض کر لے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ کاش کہ آپ دیکھتے جبکہ گناہگار لوگ اپنے رب تعالیٰ کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے، کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، اب تو ہمیں واپس لوٹا دے، ہم نیک اعمال کریں گے، ہم یقین کرنے والے ہیں۔ یعنی اپنے کفر و شرک اور معصیت کی وجہ سے مارے ندامت کے، یعنی جس کی تکذیب کرتے تھے اسے دیکھ لیا، جس کا انکار کرتے تھے اسے سن لیا، یہ تیرے وعدوں کی سچائی کو دیکھ لیا اور پیغمبروں کی تصدیق کو سن لیا، لیکن اس وقت کا دیکھنا سننا ان کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ لیکن اب یقین کیا تو کس کام کا، اب تو اللہ کا عذاب ان پر ثابت ہو چکا جسے بھگتنا ہوگا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت نصیب فرما دیتے، لیکن میری یہ بات بالکل حق ہو چکی ہے کہ میں ضرور جہنم کو انسانوں اور جنوں سے پر کر دوں گا، یعنی دنیا میں، لیکن یہ ہدایت جبری ہوتی جس میں امتحان کی گنجائش نہ ہوتی، یعنی انسانوں کی دو قسموں میں سے جو جہنم میں جانے والے ہیں ان سے جہنم کو بھرنے والی میری بات سچ ثابت ہو گئی۔ فَذُوقُوا بِمَا نَسِیتُمْ لِقَاءَ یَوْمِکُمْ هَٰذَا إِنَّا نَسِیْنَاکُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اب تم اپنے اس دن کی ملاقات کے فراموش کر دینے کا مزہ چکھو، ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا، اور اپنے کیے ہوئے اعمال کی شامت سے ابدی عذاب کا مزہ چکھو، یعنی جس طرح تم ہمیں دنیا میں بھلائے رہے آج ہم بھی تم سے ایسا ہی معاملہ کریں گے، ورنہ ظاہر بات ہے کہ اللہ تو بھولنے والا نہیں ہے۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون۔ ہماری آیاتوں پر وہی ایمان لاتے ہیں جنہیں جب کبھی ان سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح پڑھتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے، یعنی تصدیق کرتے اور ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یعنی اللہ کی آیات کی تعظیم اور اس کی سطوت و عذاب سے ڈرتے ہوئے، یعنی رب کو ان چیزوں سے پاک قرار دیتے ہیں جو اس کی شان کے لائق نہیں ہیں، اور اس کے ساتھ اس کی نعمتوں پر اس کی حمد کرتے ہیں، جن میں سب سے بڑی اور کامل نعمت ایمان کی ہدایت ہے، یعنی وہ اپنے سجدوں میں سبحان اللہ و بحمدہ یا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ وغیرہ کلمات پڑھتے ہیں، یعنی اطاعت و انقیاد کا راستہ اختیار کرتے ہیں، جاہلوں اور کافروں کی طرح تکبر نہیں کرتے، اس لیے کہ اللہ کی عبادت سے تکبر کرنا جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ ان الذین یشکرون عن عباداتی سیدخلون جہنم داخرین، سورۃ المومن۔ اس لیے اہل ایمان کا معاملہ ان کے برعکس ہوتا ہے، وہ اللہ کے سامنے ہر وقت عاجزی، ذلت و مسکینی
اور خشوع و خضوع کا اظہار کرتے ہیں۔